مکہ مکرمہ سے جبل حرا نامی پہاڑی کتنی دوری پر ہے؟ مکہ کے گرد و نواح کے پتھر اور درخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے تھے؟ ظہور نبوت کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا چیز محبوب کر دی گئی؟ خلوت و گوشہ نشینی کسے کہتے ہیں؟ خلوت اور گوشہ نشینی کب ناجائز و ممنوع ہے؟ ایسے کئی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه واصحابه واتباعه أجمعين۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا باعث و خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی محفلوں میں ہم نے بہت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے ذکر مبارک کا صحیح فائدہ اور صحیح ثمرہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چند منٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر کے یا سن کر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ادا کر دیے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری زندگی میں یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور نہ آپ کو اس کی ایک مثال ملے گی۔ اس لیے سیرت پڑھنے یا سنتے وقت عمل کی نیت سے سنیے اور درود و سلام کا ورد رکھیے۔ بارکیف رحمت کی برسات ہونے سے پہلے ٹھنڈی مہربان ہوا یوں چلنا شروع ہوئی کہ روح تک میں سکینت اترنا شروع ہوئی۔ پورب سے پچھم اور اتر سے دکن ہر سمت سے نشانیاں ظہور پذیر تھیں کہ انسانیت کی صدیوں کی پیاس بجھنے کو ہے، انتظار ختم ہونے کو ہے، اور ماہ کامل زمین پر اترنے کو ہے۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے، اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق شوق اور بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کی تصور میں مستغرق، اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار کھو ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا تعالی کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے، اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی تھے،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں سے گزرتے انسان اور غیر انسانی قوتیں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرتی تھیں۔ یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجتا ہے اور اپنی مخلوقات کو بھی اس کی ہدایت فرمائی، لیکن انسان ایسا ناقدرہ اور کج فہم ہے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کی بجائے درود و سلام پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین حال ہے جو اسے عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مالا مال کر سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ معجزات بھی موجود ہیں کہ جب درختوں اور پتھروں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ امام ترمذی، امام احمد، امام ابو یعلا طبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کی ہے، الفاظ حاکم کے ہیں اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آتا تو وہ کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کو امام بیہقی نے بھی روایت کی ہے کہ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اس پر تاریخ دان اور سیرت نگار متفق ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور تنہائی میں وہاں رہتے تھے۔ یہاں آپ اللہ تعالیٰ اور مخلوق خدا کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کیے کرتے تھے، اور یہ عمل مہینوں جاری رہتا تھا۔ جب ظہور نبوت کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوت اور لوگوں سے یکسوئی محبوب کر دی گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ حرا میں، جسے جبل نور بھی کہتے ہیں، خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ اس جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمال کعبہ سے چشم مبارک کو روشن بھی فرماتے اور عبادت الہی بھی کرتے رہتے، اور اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو کر عالم استغراق میں بیٹھا بھی کرتے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ایسی خلوت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت فکر سے تھی یا ذکر سے، لیکن مذہب مختار یہ ہے کہ قلبی زبانی ذکر سے تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو کچھ آپ کے نزدیک ثابت تھا، یا ہر وہ چیز آپ کے نزدیک انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعت میں ثابت تھی، یا جو چیز آپ کی بصیرت مستحسن تھی، اس پر عمل فرماتے تھے۔ آپ اپنے کاشانہ اقدس سے کچھ طعام لے جایا کرتے، اور جب طعام ختم ہو جاتا، گھر والوں کی جانب رجحان ہوتا تو پہاڑ سے اتر آتے۔ اس کے بعد آپ توشہ لے کر دوبارہ تشریف لے جاتے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ ایک ایک ماہ غار حرا میں خلوت گزیر رہتے۔ جب ایام وہی قریب آئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم خلوت و عبادت میں کثرت کر دی اور التزام شروع فرمایا۔ یکا یک آپ پر حق کا ظہور ہوا، وہی اتری، قرآن مجید نازل ہوا۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ نبوت کا ظہور اور وہی کا ورود ریاضت، مجاہدہ اور عبادت کے اثر سے تھا، اس لیے کہ نبوت حق تعالیٰ کی محض عنایت اور فضل و کرم ہے، اس میں کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ خلوت کے لغوی معنی تنہائی کے ہیں، اور بندے کا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے، تقوی پرہیزگاری کے لیے درجات میں ترقی کرنے
اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر یا کسی مخصوص مقام پر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر اس طرح معتدل انداز میں نفلی عبادت کرنا خلوت و گوشہ نشینی کہلاتا ہے کہ حقوق اللہ یعنی فرائض واجبات، سنت موقدہ اور شریعت کی طرف سے اس پر لازم کیے گئے تمام حقوق کی ادائیگی، والدین، گھر والوں، آل اولاد، دیگر حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے نزدیک لوگوں میں ظاہری طور پر رہتے ہوئے باطنی طور پر ان سے جدا رہنا یعنی خود کو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا خلوت و گوشہ نشینی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کی اور ہو، یعنی عبادت میں انقطاع کی صفت ہو کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی طرف مشغول نہ ہو، سب تعلقات عارضی طور پر ختم ہو جائیں، اسی کی طرف توجہ رہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تم کو تمہارا گھر کافی رہے، اور اپنی خطاؤں پر رو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ، لوگوں کے پاس بلا وجہ نہ جاؤ، گھر سے نہ گھبراؤ، اپنے گھر کی خلوت کو غنیمت جانو کہ اس میں صدہا یعنی سینکڑوں آفتوں سے امان ہے۔ خلوت و گوشہ نشینی کے احکام: مطلقاً خلوت رضا الہی پانے، خود کو نیکیوں میں لگانے، گناہوں سے بچانے، جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رضا الہی کی اصول اور عبادات میں پختگی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خلوت اختیار کرے۔ البتہ مختلف افراد کے مختلف احوال کی وجہ سے اس کے احکام بھی مختلف ہیں۔ بعض کے لیے خلوت افضل ہے اور بعض کے لیے جلوت یعنی لوگوں میں رہنا افضل۔ نمبر 2، ایسا عالم دین جس لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہوں اور اگر یہ خلوت اختیار کرے تو لوگ شرعی مسائل سے محروم ہو کر گمراہی میں جا پڑیں گے، تو ایسے عالم کے لیے کلیتاً خلوت اختیار کرنا ناجائز و ممنوع ہے۔ البتہ ایسا صاحب علم شخص جس کے پاس اپنی ضرورت کا علم موجود ہے اور اس کے خلوت اختیار کرنے سے لوگوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے خلوت اختیار کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو ضروریات دین، فرائض واجبات، سنت موقدہ سے ناواقف ہو، اگر علم حاصل نہ کرے گا تو نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہی کے گڑھے میں گر جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے خلوت اختیار کرنا شرع ناجائز و حرام ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ فرض علوم کو حاصل کرے۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو اچھی صحبت میسر نہیں ہے اور وہ خلوت اختیار نہیں کرے گا تو گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے بقدر ضرورت خلوت اختیار کرے اور خود کو گناہوں سے بچا کر عبادت میں مصروف ہو جائے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس زمانہ میں جلوت، لوگوں میں رہنے سے خلوت افضل ہے، یعنی برے لوگوں کی صحبت سے خلوت افضل اور خلوت سے اچھے لوگوں کی صحبت افضل ہے۔ نمبر 5، اگر خلوت اختیار کرنے میں کسی بھی طرح حقوق اللہ یا حقوق العباد کی تلفی ہوتی ہو تو ایسی خلوت اختیار کرنا شرع ناجائز حرام ہے۔ مثلا کوئی شخص گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس طرح ذکر، اذکار، عبادت وغیرہ میں مصروف ہو جائے کہ جماعت بھی ترک کر دے، جمعہ اور عیدین میں بھی سستی ہو جائے، کسب حلال ترک کر دے اور اسے یا اس کے گھر والوں کو اس خلوت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے تو ایسی خلوت ناجائز و حرام ہے۔ حضرات رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حکمت 10 ایسے ہیں، 9 خاموشی میں، 1 خلوت میں۔ بہتر یہ ہے کہ کبھی خلوت اختیار کرے اور کبھی جلوت۔ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر کام میانہ روی والا ہوتا ہے۔ خلوت یعنی گوشہ نشینی کے بھی کچھ آداب ہیں، جب تک بندہ ان آداب کو نہ بجا لائے اس وقت خلوت اختیار نہ کرے، اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ چند آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، خلوت گوشہ نشینی اختیار کرنے والے کو چاہیے کہ اولا درست عقائد کا علم حاصل کرے تاکہ شیطان اسے وسوسوں کے ذریعے بہکا نہ سکے، پھر ضروری احکام شریع کی تفصیلی معلومات حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے فرائض واجبات کے اچھے طریقے سے ادائیگی کر سکے، اور خلوت کا مقصد حقیقی یعنی رضا الہی عبادت پر استقامت حاصل ہو۔ علم عقائد و مسائل کے بغیر خلوت اختیار کرنے والا ایسا ہے جیسے ٹیڑھی بنیاد پر عمارت کھڑی کرنے والا، کہ وہ چاہے جتنی بھی خوبصورت عمارت قائم کر لے وہ کبھی سیدھی نہ ہوگی اور ہمیشہ اس کے گرنے کا خطرہ ہی رہے گا۔ اس طرح بغیر علم کے خلوت اختیار کرنے والا بھی کبھی نہ کبھی نفس شیطان کے شکنجے میں آ کر گمراہی کے عمیق گہرے میں گر سکتا ہے۔
حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گوشہ نشین سے فرمایا پہلے علم حاصل کرو پھر گوشہ نشینی اختیار کرو۔ خلوت اور گوشہ نشینی درحقیقت بری خصلوں سے دور رہنے کا نام ہے، بس اس کی غرض اپنے اعمال میں تبدیلی لانا ہے، نہ کہ اپنی ذات سے ہی دور ہو جانا۔ اس لیے جب پوچھا گیا کہ عارف کون ہے تو صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا جو ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور باطنی اعتبار سے ان سے جدا ہوتا ہے۔ خلوت اختیار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے ان تمام وسوسوں کو نکال دے جو اللہ عز و جل کے ذکر سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ لمبی زندگی کی آس نہ لگائے، صبح اس حال میں کرے کہ شام کی امید نہ ہو اور شام اس حال میں کرے کہ صبح کی امید نہ ہو۔ تنہائی گوشہ نشینی سے جب دل گھبرائے تو موت اور قبر کی تنہائی کو کثرت سے یاد کرے۔ خلوت اختیار کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ چند نیتیں یہ ہیں: لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤں گا، خود کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، مسلمانوں کے حقوق پورے نہ کرنے کی آفت سے چھٹکارا حاصل کروں گا، تمام وقت خالصتاً اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان نیتوں کے ساتھ گوشہ نشین ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ مستقل علم و عمل اور اللہ عز و جل کی ذکر و فکر مشغول رہے تاکہ گوشہ نشینی کے ثمرات حاصل کر سکے۔ الغرض برے لوگوں کی صحبت دنیا آخرت کی بے شمار تباہیوں اور بربادیوں کا مجموع ہے، لہذا ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے خلوت اختیار کرنا بہتر ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے گوشہ نشینی میں برے ساتھی سے نجات ہے۔ خلوت کے دینی دنیاوی فوائد پیش نظر رکھیے۔ چند دینی فوائد یہ ہیں: خلوت میں بندہ جلوت سے بساؤ کا زیادہ عبادت کر لیتا ہے، خلوت سے عبادت پر استقامت نصیب ہوتی ہے، خلوت میں بندہ جلوت کے گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، خلوت میں گویا بندہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، خلوت میں بندہ فضول گفتگو سے بچ جاتا ہے، خلوت میں بندہ کئی ظاہری باطنی گناہوں سے بچ جاتا ہے، خلوت میں بندہ حقوق العباد کی تلفی سے بھی بچ جاتا ہے، خلوت میں ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سنت کو نظر انداز کرنے سے ایک انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان کے مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا اعتراف کرے اور ان کو دل و جان سے اپنانے کی کوشش کرے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیاری پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا آخرت کو سنواریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 32 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔